بالله من الشيطان الرجيم. اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روحانیت کے اوپر اور روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے، اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی سے لکھوائی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور کتاب لکھنے کا وقت متعین ہوا۔ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک یا 6 بجے تک جتنا بھی وقت ملا، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بولے اور میں نے قلم بند کیے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لفظ بولتے تھے تو ان لفظوں کا میرے اوپر ایک خاص اثر یہ مرتب ہوتا تھا کہ غنود کی طاری ہو جاتی تھی، دماغ کے اوپر ایک بوجھ سا پڑتا تھا، اور اس بوجھ کی وجہ سے میں کبھی سو جاتا تھا، کبھی بے خبر ہو جاتا تھا۔ اور اس بوجھ کو دھونے کے لیے مجھے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بار بار وضو کرنا پڑا، منہ ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی ہفتوں کے بعد میرے دماغ میں، شعور میں اتنی سکت پیدا ہوئی کہ میں ان الہامی الفاظ کا جو دباؤ تھا وہ برداشت کرنے کے قابل ہو گیا، اور یہ کتاب باقاعدہ شروع ہو گئی۔ لوح قلم کی تحریر خالص الہامی تحریر ہے، اور اس میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ لوح محفوظ سے منتقل ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ جو لکھواتے ہیں یہ کتاب، یہ اب تک دنیا میں جتنی کتابیں تصوف کے بارے میں میری نظر سے گزری ہیں اس میں یہ اس قسم کے واقعات کہیں نہیں ملتے، نہ ہی روحانیت کے قانون کو کسی نے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے، آپ یہ کیسے لکھتے ہیں؟ تو حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں اور وہاں جو کچھ پڑھتا ہوں یہاں بول دیتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھی اور میری ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور میرا شعور اس قابل ہوا کہ اس الہامی تحریر کو برداشت کر سکے، تو یہ صورت واقع ہوئی کہ جب حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑتے تھے، اور ان الفاظ کے بعد ایسی صورت ہوتی تھی کہ میری اندر کی نظر کھل جاتی تھی، اور جو کچھ وہ بیان فرماتے تھے ایک طرف میں کاغذ پر قلم سے لکھتا تھا اور دوسری طرف ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسکرین ہے اور میں اس اسکرین پر وہی الفاظ، وہی تشریح دیکھ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ میں لکھنا ہی بھول جاتا تھا، اور نتیجے میں اسباق یا تحریر جو وہ لکھوا رہے تھے اس کو بند کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ دوبارہ شروع کی جاتی تھی۔ اب بھی اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اگر کوئی آدمی ذہنی یکسوئی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور بار بار اس کتاب کو مطالعہ کرے تو اس الہامی کتاب کے مندرجات میں
جو حکمت ہے، جو قانون ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر اس کتاب میں کہیں جنت کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ سنیں کہ جنت میں آبشاریں ہوتی ہیں، جنت میں پھل ہوتے ہیں، جنت میں باغات ہوتے ہیں، جنت میں محلات ہوتے ہیں، جنت کی اپنی الگ ایک فضا ہے۔ تفکر کرنے والا بندہ اور کنسنٹریشن جس کو حاصل ہو وہ بندہ جب اس کتاب میں جنت کا تذکرہ پڑھے گا تو ساتھ ساتھ اس کی دماغ کی اسکرین پر جنت فلم کی طرح رقصہ ہو جائے گی اور جنت کو دیکھ لے گا۔ بہت عرصے کے بعد حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ کتاب زیور طبعات سے آراستہ ہو گئی اور چھپ کر ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کتاب کو جب لوگوں نے پڑھا تو ہر طرف سے یہی ایک آواز آئی کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ لفظ بہت آسان اردو میں لکھے ہیں، لفظوں کے جو جوڑ ہیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اس کا کوئی مفہوم ذہن کے اوپر مرتب نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کتاب کا مفہوم اس لیے مرتب نہیں ہوا کہ ایک تو یہ بات تھی کہ اس قسم کی تحریریں تاریخ انسانی میں کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ پہلی تحریر ہے جو انسانی تاریخ میں روحانیت کے موضوع پر اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی سائنس کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے اور ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے اپنے منظور نظر، اپنے وراثت یافتہ، اپنے اہل بیت سید محمد عظیم برخیا المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حکم دیا کہ روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب ترتیب دی جائے۔ جب لوگوں نے مجھ سے بار بار یہ کہا کہ کتاب کی تفہیم ذہن نشین نہیں ہوتی، اور پھر سلسلے کے دوستوں نے، روحانی شاگردوں نے، اس میں لڑکے بھی تھے، اس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی، تو سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لوح و قلم کتاب کی تشریح لکھی جائے۔ وقت مقرر ہوا اور میں نے اللہ کا نام لے کے ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ مجھے قطعاً اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی الہامی کتاب کی میں تشریح بیان کر سکوں گا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سہارا لے کر اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میں نے لوح قلم کی تشریح شروع کی اور وہ اسباق کے طرح پر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ بڑا ہی عجیب ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا کہ اس میں ایک طرف خواتین اور لڑکیاں تھیں، دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ جب میں تشریح بیان کرتا تھا تو لوگ اسے کاپیوں میں بھی لکھتے تھے، کچھ لوگ اس کے نوٹ لیتے تھے اور کیسٹس بھی اس کے کئی لوگوں نے بھرے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلسل 3.5 سال تک ہفتے میں ایک بار اس کی کلاس ہوتی رہی، اور 3.5 سال کی مدت میں لوح قلم کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تشریح لوح قلم لوگوں کے پاس کیسٹس میں محفوظ ہے،
اور تحریری طور پر بھی محفوظ ہے، اور بے شمار فوٹو اسٹیٹس کرا کے لوگوں نے اس کو دستاویز کی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ میں اس وقت ابو ظہبی یو اے ای میں موجود ہوں، یہاں بھی ہمارا مراقبہ حال ہے جس کے انچارج سید محبوب علی عظیمی ہیں۔ سید محبوب علی عظیمی صاحب، منیر صاحب، قمر صاحب، میرے عزیز دوست بیگ صاحب اور دوسرے سلسلے کے بہن بھائیوں نے اس سے درخواست کی کہ لوح قلم کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں ان کو اگر ویڈیو فلم بنا لی جائے تو ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہو جائے گا کہ جس کو ہماری نسل آئندہ دیکھ سکیں گی، اور وہ 81-82 میں جو ایک طریقہ تھا، جس طریقے پر آپ نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اس وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے، تو ہماری وہ جو پیاس ہے ایک استاد و شاگرد کی حیثیت سے کتاب پڑھنے کی، وہ پیاس بھی رفع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ لوح محفوظ کی جو تشریح میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یہ دوسرے لوگوں نے